اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں ترجمہ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 14 ہے، اور آج ہم نے جو سورت پڑھنی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الغاشیہ۔ غاشیہ کا جو معنی ہے، جو اس کا مطلب ہے، غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی۔ غاشیہ کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے اس کا، وہ ہے چھا جانے والی، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا، اس قدر خوفناک ہوگا کہ وہ ہر کسی کے اوپر چھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ اس سورت میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ تو سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان کیا ہے۔ وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، یا سابقہ انبیاء کے واقعات جو پچھلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی قوموں کے جو واقعات تھے ان کا ذکر ہے، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بھی عقیدہ رسالت بیان کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، اپنے انبیاء کی بات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر اپنا عذاب بھیجا۔ تو وہ بھی عقیدہ رسالت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان کیا ہے۔ اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مکی صورتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکہ میں تھے اور مکہ میں مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، تو اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں عقائد کو بیان کیا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے عقائد کیا ہوں، مضبوط ہوں، ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اس میں جو آیات کی تعداد ہے وہ 26 ہے، 26 آیات ہیں اس صورت میں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ، اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ہم یہ سوال مختلف طریقے سے آ سکتے ہیں، اس صورت کی وجہ تسمیہ بیان کریں، اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، یا سورۃ الغاشیہ کا تعارف بیان کریں۔ تو جو اس کا تعارف ہے وہ ہے، سورۃ الغاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جو چھا جانے والی ہے، یعنی وہ ہر چیز کے اوپر طاری ہو جائے گی، ہر چیز پر اس کا خوف طاری ہو جائے گا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ، تعارف۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس سورت کی فضیلت کی، کہ احادیث میں اس سورت کے بارے میں ہمیں کیا بات ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، ہم اس کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں سورۃ الغاشیہ کی۔ سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن اور یعنی جمعہ کی نماز میں، اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کی رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس سورت کے مرکزی موضوع پہ۔ مرکزی موضوع یا مرکزی مضمون یا مرکزی خیال، اس سورت کا خلاصہ، تو یہ سب سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے، جو مرکزی مضمون ہے، وہ قیامت اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول کا بیان ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول اور ساتھ قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ اب تبلیغ کے اصول پر آگے ہم بات کریں گے، مضامین اور علمی نکات جب ہم ابھی پڑھیں گے،
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اور تبلیغ کے اصول بیان کیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الغاشیہ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات کی طرف۔ نمبر 1، کافر اور مومن کا انجام۔ کافر اور مومن کا انجام۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کافر اپنا انجام دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ان کو ان کا سب کچھ اللہ نے دے دیا، یعنی اگر انہوں نے کوئی نیک کام بھی کیے تھے، کوئی ایفرٹ کی تھی، کوئی محنت کی تھی، تو دنیا میں ان کو اس کا اجر دے دیا گیا۔ آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں کافر جب اپنے لیے سامنے عذاب تیار دیکھیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہے، اب ہمیں عذاب ملنا ہے، تو وہ اس دن سے بہت خوف زدہ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا، ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے قیامت کے دن۔ تو کافر اس دن اپنے انجام سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، اور پھر وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال کو جب دیکھیں گے، اور پھر جب وہ ان اعمال کا بدلہ سامنے دیکھیں گے کہ وہ جہنم ہے اور عذاب ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ گزارا ہوگا، وہ خوش اور خرم ہوں گے، یعنی وہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال جو دنیا میں کیے، ان اعمال کا بدلہ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے وہ پرسکون ہوگا، اور وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا تھا، اور اس کا ہمیں جو بدلہ مل رہا ہے وہ کیا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کی کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں، جنت کی صفات بیان کی ہیں، کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، کوئی غلط بات، کوئی چبھنے والی بات، کوئی تکلیف دہ بات، کسی قسم کی کوئی دل دکھانے والی بات یا کوئی گالی، کسی قسم کی کوئی غلط بات وہ جنت میں نہیں سنیں گے۔ جو برتن ہوں گے یعنی پانی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے، وہ ایک سلیقے سے ہر طرف رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی ایسی بے ترتیبی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی نفاست کے ساتھ، ایک ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جنتی لوگوں کے لیے یہ چیزیں وہاں پر بڑے اچھے انداز میں پڑی ہوں گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، نفیس طریقے سے رہیں، سلیقے سے رہیں، اور پھر زندگی میں نفاست ہونا یعنی نفیس ہونا، صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، یہ بھی جنتی لوگوں کی کیا ہے، کوالٹی ہے، خوبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا اونٹوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اونٹوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا۔ اس دور میں، بلکہ آج کل بھی صحرائی علاقوں میں اونٹوں پر سفر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سفر کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ کھانے پینے میں بھی تکلف نہیں کرتے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ خاردار کانٹے دار جھاڑیاں بھی یہ کھا جاتے ہیں، اس سے بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور کئی ہفتوں کا پانی یہ اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں، جس سے یہ ساری رات بھی چلتے رہتے ہیں اور ان کو پیاس نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ تم نے ان جانوروں کو پالا ہوا ہے، تم ان جانوروں کو دیکھتے ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا تمہیں پتہ نہیں چلتا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس جانور کو بنایا اور اس میں اتنی کوالٹیز رکھیں، اتنی خوبیاں رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، اونٹ، پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، یعنی کیل بنایا۔ جیسے کیل کو ہم دیوار میں ٹھوک دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی زمین میں ٹھوک دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد تیسری نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین، کہ تم زمین کی طرف دیکھو کہ اس کی سطح کیسی ہے، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنائے اور تمہیں زمین پر، بلکہ زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ کہ ہم نے ابھی تک کتنے پلینٹس دریافت ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں مخلوقات نہیں ملی، کسی قسم کی کوئی مخلوق ہم نے نہیں دیکھی، صرف ایک ہماری ارتھ ہے، ہماری دنیا ہے جہاں پر لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پہ غور و فکر کرو، تم زمین کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا۔ اس کے بعد نمبر 3 جو آپشن ہے مضامین اور علمی نکات کی، وہ ہے دعوت کا مقصد، کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو ان کا جو مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، نہ کہ لوگوں سے بات منوانا۔ اور ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، اور انبیاء کا بھی یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، حاصل کلام، یعنی اس صورت کا جو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا، اس کا حاصل کیا ہے، آخر میں کیا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کہ ہر ذی روح نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہم نے آخرت میں اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں، ہم اپنی دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنا آخرت کا نقصان نہ کریں، جو ہمیشہ کا نقصان ہے، جو ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ یہ ہماری جو ریڈنگ تھی اس صورت کی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس کے ایم سی کیوز بیٹا دیکھیں، 5 ایم سی کیوز ہیں۔ نمبر 1، اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر ہے۔ نمبر 1 آپشن ہے سورۃ الاعلیٰ، نمبر 2 آپشن ہے سورۃ الغاشیہ، نمبر 3 آپشن ہے سورۃ الشمس، نمبر 4 آپشن ہے سورۃ اللیل۔ جو اس کا نمبر 2 آپشن ہے، یعنی بے آپشن جو ہے سورۃ الغاشیہ، وہ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ایم سی کیوز، دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے، دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے بات منوانا، عمل کروانا، حق پہنچانا، غور و فکر کرنا۔ تو دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے صرف بات کو پہنچانا، جو اس کا بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کافر لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہوں گے۔ الف مطمئن، بے خوفزدہ، جیم خوش اور دال پرسکون۔ تو کافر اپنے اعمال کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، تو جس کا بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 4، مرنے کے بعد
لوگ جائیں گے. الف زمین میں، بے پانی میں، جیم اللہ تعالیٰ کے پاس، دال آگ میں. تو اس کا جیم آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس. غاشیہ کا معنی ہے MCQs نمبر 5. الف خوف کھانا، بے چھا جانے والی، جیم پھٹ جانا، دال خبر سنانا. تو جو اس کا بے آپشن ہے چھا جانے والی وہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو MCQs ہیں 5 وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں شارٹ کوسچنس کی طرف. مختصر سوالات میں سوال نمبر 1 ہے سورۃ الغاشیہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں. اب یہ سوال آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے سورۃ الغاشیہ کا تعارف لکھیں، سورۃ الغاشیہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا. تو اس کا جواب ہے کہ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی، اور اس سے مراد قیامت ہے. اس صورت کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت چھا جانے والی بیان کی گئی ہے، اسی لیے صورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے. سوال نمبر 2، سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون یا مرکزی موضوع یا خلاصہ، یہ سوال بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. تو سورۃ الغاشیہ کا مرکزی موضوع قیامت اور آخرت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول کا بیان ہے. اس پر ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سورۃ الغاشیہ میں دین کا کام کرنے والوں کو کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ یہ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے. تو سورۃ الغاشیہ میں دین کا کام کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف اللہ کا دین پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم صرف اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، ہم کسی سے اپنی بات کو منوا نہیں سکتے. یہ ہمارے جو مختصر سوالات تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف. تو تفصیلی سوالات جو ہیں وہ اس میں صرف 2 ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں. تفصیلی سوال نمبر 1، سورۃ الغاشیہ کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کریں. تو ہم نے ابھی پڑھا تعارف اور مرکزی موضوع اور مقصد نزول، تو اس میں ہم یہ فضیلت والا جو پارٹ ہے وہ بھی ایڈ کریں گے. تو ہماری جو یہ فرسٹ 3 ہیڈنگز ہیں، وجہ تسمیہ، فضیلت اور مرکزی مضمون، یہ لانگ کوسچن نمبر 1 ہو جائے گا. اور جو سیکنڈ لانگ ہے، تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، وہ سورۃ الغاشیہ کے مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کریں. تو ہم نے جو ابھی بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات پر بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے، جس میں کافر اور مومن کا انجام ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جیسے اونٹ، پہاڑ اور زمین، اسی طرح دعوت کا مقصد، یہ سب چیزیں بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات میں آ جائیں گی. تو یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے. جو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ مکمل ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.